لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جو چلانے والے ہیں اس ملک کو، ان کی جو سوچ ہے، جو مائنڈ سیٹ ہے، وہ ابھی تک تبدیل نہیں ہوا۔ طاقت، یہ بندوق عوام کے خون کی کمائی اور ان کی پسینے کی جو ہے نا ٹیکس ہے، اس کے ہاتھ میں دیا گیا ہے، اور اس میں وہ مداخلہ نہ کرے، جی یہ میرا بندہ ہے تو یہ سی ایم بنے گا، یہ میرا آدمی ہے وہ سینیٹر بنے گا۔ تو انہوں نے سیاست کو بھی گندا کر دیا۔ عوام کو اب دیکھ رہے ہیں کہ عوام سیاست سے، ووٹ سے، سب کچھ سے بیزار ہو چکے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ البرز ٹی وی کے ساتھ قیوم بیدار آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، آج ہمارے پروگرام میں بلوچستان نیشنل پارٹی کے ایک سابق ایم این اے اور سینٹرل کمیٹی کے ممبر میر عبدالرؤف مینگل صاحب، جو کہ ایم این اے رہے تقریباً 2002 سے لے کر 2006 میں، اور اس وقت بھی وہ بی این پی میں تھے، اور پہلی مرتبہ انہوں نے جب نواب بگٹی کا واقعہ ہوا تو انہوں نے اگست 2006 میں ریزائن دے دیا۔ آج ان کے پارٹی کے سربراہ سردار اختر جان مینگل نے اپنے قومی اسمبلی کی رکنیت سے استعفیٰ دے دیا۔ اس حوالے سے ہم ان سے بات کریں گے۔ رؤف جان، اپنے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ مہربانی۔ آپ نے اس وقت احتجاجاً استعفیٰ دیا تھا کہ ایک بہت بڑا واقعہ ہوا تھا نواب اکبر بگٹی کا۔ آج کوئی ایسا واقعہ تو نہیں ہوا، لیکن اچانک آپ کی پارٹی کے سربراہ سردار اختر مینگل نے ریزائن دے دیا، وجوہات کیا ہیں؟ مہربانی بیدار صاحب، آپ نے اپنے پروگرام میں مدعو کیا۔ حالات اس وقت بھی خراب تھے اور حالات بتدریج خراب ہوتے گئے، آج اس نیچ تک پہنچ گئے ہیں کہ نو پوائنٹ آف ریٹرن پہ۔ وہ اس لیے کہ جب مشرف نے ٹیک اوور کیا تو اس دور سے لے کر آج دن تک بلوچستان کے مختلف ادوار میں شدت آتی رہی، جمہوری عمل کو روکا گیا، یہاں پہ انتخابات میں اپنے من پسند لوگوں کو لایا گیا، قوانین تبدیل کیے گئے، مختلف حربے استعمال کیے گئے تاکہ عوام کے منتخب لوگ، ریئل لیڈرشپ وہ نہ آ سکے، کیونکہ ان کے لیے مسئلہ، مسائل، مشکلات وہ سمجھتے ہیں اب۔ لیکن جب نواب اکبر خان بگٹی کو شہید کیا گیا، بلوچستان میں آپریشن شروع کیا گیا، لوگ ڈسپلیسڈ ہو گئے، مختلف شہروں میں گئے، لیکن اس آگ کو ایک جرنل نے لگایا، وہ آج دن تک ٹھنڈا نہیں ہو رہا ہے۔ اس وقت آپ ایم این اے تھے، آپ چونکہ قومی اسمبلی میں تھے، آپ نے آواز نہیں اٹھائی اس کے خلاف، اور یہ جو واقعات ہو رہے تھے نواب اکبر بگٹی کے؟ دیکھیں، اس وقت ایک توانا آواز تھا پارٹی کی طرف سے، میں پارلیمانی لیڈر تھا، وہ تمام باتیں ہم آپ کے پروگرام میں کر رہے ہیں، یہ تمام باتیں ہم نے وہاں پہ بھی کیا تھا، فلور پہ۔ سینیٹر ثنا بلوچ صاحب وہ ہمارے پارلیمانی لیڈر تھے سینٹ میں۔ ہماری فیڈرل گورنمنٹ میں فیڈرل لیول پہ 2 ہی نمائندے تھے، اور صوبائی اسمبلی بھی اس وقت محمد اکبر مینگل صاحب، اختر حسین لانگر صاحب، یہ دونوں ہمارے صوبائی اسمبلی کے ممبر تھے۔ تو صوبائی اسمبلی میں بھی آواز اٹھتی تھی، ایوان بالا میں بھی، اور وہاں پہ نیشنل اسمبلی میں بھی۔ اس وقت اختر جان مینگل نہیں تھے؟ جی نہیں تھے، اسمبلی میں، وہ اسمبلی میں نہیں تھے۔ تو ایک دفعہ کیونکہ پونم تھی، پونم کی سربراہ سردار عطا اللہ خان مینگل صاحب کر رہے تھے، تمام محکوم قوموں کے لیڈرشپ اس کے میں شامل تھے۔ جی۔ تو ایک غیر ملکی
صحافی نے اسلام آباد میں سردار عطا اللہ خان مینگل صاحب سے، محمود خان اچنجی صاحب بیٹھے ہوئے تھے، باقی لیڈرشپ بیٹھے ہوئے تھے، تو ان سے کہا گیا کہ آپ کی نمائندگی کتنی ہے ایوان بالا میں؟ تو نیشنل اسمبلی انہوں نے کہا کہ جی ہمارا ایک ہے، اور پونم کے حوالے سے ہم لوگ 2 ہی تو تھے، محمود خان تھا، میں تھا۔ جی تو کہتے ہیں وہاں پہ کیا پوزیشن آپ کی؟ سینٹ میں، تو سینٹ میں اس وقت ثنا تھا، اور ایک ہی ہاں ایک ہی، اور محمود خان کی پارٹی سے رضا، محمد رضا تھا، مندوخیل صاحب، ادھر بھی 2 ہاں ادھر بھی 2۔ تو انہوں نے کہا کہ کراس کویشچن کیا اس سے کہ کیا؟ کہتے ہیں میں تو یہی سمجھ رہا ہوں کہ یہاں تو آپ کی اکثریت ہے۔ کہتے ہیں وہ کیسے؟ کہتے ہیں اتنی آواز جہاں سے ہو رہی ہے، اتنے آواز آپ کی گونج رہی ہے، گونج رہی ہے اور پوری دنیا تک جا رہی ہے، تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ، اور ایک آپ کی پارلیمانی لیڈر ہے، وہ اگر بائیکاٹ کر جاتے ہیں تو پورا اسمبلی خالی ہو جاتا ہے، اور اتنے وہ رپورٹ ہو جاتے ہیں پرنٹ میڈیا میں، باقی چیزوں میں آ جاتے ہیں۔ تو وہ ہمارا فرض تھا، ہم نے وہ فرض ادا کیا، وہ میری ڈیوٹی بھی تھی۔ اور آتے ہیں آپ کے عنوان کی طرف کہ اس ملک کے اندر ہمارے اکابرین اس ملک میں ان کے ساتھ کیا ہوا۔ 70 کے انتخابات کے بعد بہترین لیڈرشپ ملی ان کو، عوام کی بھرپور حمایت اور تائید حاصل تھی ان کو۔ اگر ان کو کنٹینیو کرتے سردار عطا اللہ خان مینگل کی اس وقت کی حکومت کو، میر غوث بیزنجو جیسے لائق انسانوں کو، میر گل خان نصیر جیسے سینکڑوں قائدین تھے، نواب خیر بشماری، اکبر خان بگٹی، شہباز خان مزاری اس وقت، اور عوامی نیشنل پارٹی کا سربراہ ولی خان جیسے لوگ، صمد خان جیسے لوگ، بڑے قداور شخصیت۔ میں نے کہا ان کو اگر کنٹینیو کرتے اس پارٹی کو، تو یہ پارٹی اس ملک کو آج بہت آگے لے جاتے، بہت آگے لے جاتے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جو چلانے والے ہیں اس ملک کو، ان کی جو سوچ ہے، جو مائنڈ سیٹ ہے، وہ ابھی تک تبدیل نہیں ہوا۔ طاقت، یہ بندوق عوام کے خون کی کمائی اور ان کی پسینے کی جو ہے نا ٹیکس ہے، اس کے ہاتھ میں دیا گیا ہے۔ لیکن ایک بات میں کروں کہ اس اسٹیبلشمنٹ کو اتنا طاقتور بنانے میں عوامی نمائندوں کا ہاتھ ہے۔ اس وقت ذوالفقار علی بھٹو وزیر اعظم تھی، نیب کی گورنمنٹ کو انہوں نے ختم کر دیا، اور 73 کے آئین پر انہوں نے عمل درآمد نہیں کیا، تو راستہ تو سیاستدانوں نے دی۔ بجا طور پہ میں آتا ہوں اس پہ، تو یہ بندوقیں جب اس کو دی گئی ہے، اتنا بڑا فنڈ جو کٹ لگا کے لوگوں کی پیٹ کاٹ کے دفاع کے لیے رکھتے ہیں، اور اس دفاع کے نام پہ اور یہ پیسے جو ہے نا ضائع جا رہے ہیں، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے پارٹیوں کے اندر اس طرح کے لوگ بنائے گئے، استعمال کیے ان کو وقت و حالات کے مطابق، اور بعد میں جو ہے نا ان کے ذریعے سے وہ کرتے ہیں۔ آج بھی انہوں نے ایسے پارٹیاں بنائی گئی ہے، کیا یہ پارٹیاں اس ملک کے اندر، اس صوبے کے اندر، کیا وہ ریلیف دے سکیں گے؟ کیا وہ ویلفیئر کر سکیں گے؟ کیا ان کو تائید حمایت عوام کی حاصل ہے؟ قطعاً نہیں ہے۔ فرض کریں راتوں رات پارٹیاں بنتی ہے، آپ کے سامنے ہوئے ہیں، رزلٹ کیا ہے؟ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ 0/0 حل کیا ہے سر؟ حل کی طرف یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ توبہ کر دے، وہ اپنے آئین کے مطابق، اپنے حلف کے مطابق، جو حلف اس کو دیا گیا ہے وہ اس کی پاسداری کرتے ہوئے وہ ان تمام چیزوں کو اپنے آپ کو الگ رکھے، جس طرح باقی دنیا کے اندر الگ رہتے ہیں۔ وہ ہمارے بارڈروں کو اسکور کرے، وہ اپنی وہ ڈیوٹی دے دے جو اس کو دیا گیا ہے۔ آتے ہیں سیاست کے اندر مداخلت، اس سے وہ باز رہے۔ سیاست کے اندر یہ فیصلہ عوام کا ہے، یہ اس پہ چھوڑ دے۔ اگر بہترین پرفارمنس کر سکتے ہیں تو وہ دوبارہ بھی آ سکتے ہیں، نہیں تو اس کا احتساب اس کا ووٹر، اس کے عوام، اس کے لوگ کرتے ہیں، اور اس میں وہ مداخلت نہ کرے جی یہ میرا بندہ ہے تو یہ سی ایم بنے گا، یہ میرا آدمی ہے وہ سینیٹر بنے گا۔ تو انہوں نے سیاست کو بھی گندا کر دیا، ان میں انہوں نے مداخلتیں کی۔ تو یہ 76-77 سال اس ملک کو ہو رہے ہیں،
تو یہ بجائے آگے جانے کے وہ پیچھے کی طرف جا رہا ہے. یہ سب سے بڑی ذمہ داری، سب سے بڑی اسٹیک ہولڈر کی حیثیت سے وہ اپنے آپ کو یہی سمجھتے ہیں کہ میں اس ملک کی باغ ڈور میرے ہاتھ میں. حالانکہ اس طرح نہیں ہے، دنیا کے اندر اس طرح نہیں ہے. اب یہ جو آپ کے میڈیا ہے، آپ کے کیمرے ہے، آپ کی سیٹلائٹ ہے، اور دنیا جو ہے نا آئی ٹی کی اتنی پہنچ ہے، صبح شام منٹوں میں سیکنڈوں میں تمام خبریں آتی ہے. تو کم سے کم گلوبلائزیشن کے اندر رہتے ہوئے ہم اپنے ان غلطیوں کا اعتراف کرتے ہوئے اس کا ازالہ کریں. اچھا، ایک اور بات ہے، کیا عوام بیس ہو چکی ہے؟ میں صرف بلوچستان کی بات نہیں کرتا ہوں، پورے ملک کے عوام کی بات کرتا ہوں کہ ایک طرف پورے ملک میں تقریباً یہ سلسلہ صرف بلوچستان والے تو کہتے ہیں، باقی صوبوں میں بھی کہتے ہیں کہ راتوں رات لوگوں کو لایا گیا اسمبلی میں، اپنے من پسند بندوں کو. ایک تو یہ کہ اگر عوام کا ووٹ چوری کیا گیا، دوسرا بے روزگاری، تیسری بات مہنگائی، بجلی کے بل. اس کے باوجود کیا عوام کو یہ احساس نہیں ہے کہ ہمارے ووٹ جو ہم نے دیا ہے اس کی پاسداری نہیں کی گئی، ہم پر مہنگائی مسلط کی گئی ہے، ہم بے روزگار ہیں، ہم پہ مثلا ٹیکسوں کا بوجھ ڈالا گیا ہے، اس کے بعد بھی عوام سوئی ہوئی ہے، کوئی ٹس سے مس نہیں ہو رہا؟ اس کا مطلب ہے کہ عوام خوشحال ہیں. آپ کی بات وجہ ہے، لیکن عوام کو اب دیکھ رہے ہیں کہ عوام سیاست سے، ووٹ سے، سب کچھ سے بیزار ہو چکے ہیں. ان کو یہ پتہ ہے کہ میں جس کو منتخب کرتا ہوں اس کے جگہ پہ کوئی اور آتا ہے نمبر 2. فیک لوگ لاتے ہیں جو لوگوں سے ان کا تعلق ہی نہیں ہے. تو لوگوں میں یہ احساس آیا ہوا ہے کہ جی ہماری ووٹ چوری ہو رہے ہیں، بلکہ ڈاکہ دن کی روشنی میں کر رہے ہیں. جو نام دیتے ابھی حالیہ جو 2024 کی الیکشن جو آپ کے سامنے ہے، اس میں کیا کیا نہیں ہو، نیلامی ہوئی، لوگ بھرتی کیے گئے، کہاں کہاں سے ان کو لائے گئے، بہت بڑی رقم یہاں پہ خرچ ہوئی، بہت بڑی رقم قوم کی پیسے ان پہ خرچ ہوئے جو انتخابات کراتے ہیں. اور بہت سارے پیسے یہ آپ کے جو جن کو لایا گیا ہے، جس کو میں سلیکشن کہتا ہوں، تو وہ بھی پیسے دے کے آئے ہیں. یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، یہ اوپن پوری دنیا کو پتہ ہے ہر جگہ. اور آج میں ایک چیز پڑھ رہا تھا کہ آپ کے الیکشن پہ بہت سارے دنیا کے ملکوں نے اس پہ انگلی اٹھائی ہے، اس پہ سوال اٹھایا ہے. اس میں امریکہ کے بھی پارلیمنٹ کے اندر، آپ کے یونائٹڈ نیشن کے ذیلی اداروں کے اندر، آپ کے برطانیہ کے اندر، فرانس کے اندر، جو بھی جمہوری مملکتیں ہیں، کہ شفاف الیکشن نہیں ہوئے ہیں. اس پہ جو ہے نا سوالیہ نشان ہے. تو آیا جب تک ہم فیصلے آزاد نہیں کریں گے، ہمارا الیکشن کمیشن آزاد نہیں ہوگا، ہمارا عدلیہ آزاد نہیں ہوگا، ہمارے ہر چیز میرٹ پہ ہوگا، اگر ہم نے یہ سب کو اگنور کیا، نظر انداز کیا، جس طرح 75 سالوں سے کرتے آ رہے، تو بجائے ہم آگے جانے کے ہم پیچھے کی طرف جائیں گے. میں آتا ہوں اگلا سوال کی جو آپ کا حصہ ہے کہ لوگ کیوں نہیں اٹھ رہے ہیں. دیکھیں، لوگ اس وقت معاشی پریشانی میں ہیں. بجلی کی شارٹیج ہے، گیس کی شارٹیج ہے، کرائمنل میں اضافہ ہوا ہے، بے روزگاری میں اضافہ ہوا ہے، اور لوگ اتنے تکلیف میں ہے کہ اس کی آواز بھی آ رہی ہے اور کچھ علاقوں میں وہ نکل بھی رہے ہیں. لیکن یہ سیاسی جماعتوں پہ ہی ذمہ داری میں عائد ہوتا ہے کہ وہ لیڈر ہے، وہ لیڈ کر رہے ہیں. تو جو بھی پارٹیاں ہیں، جو لیڈرشپ ہے، وہ قیادت کرے، عوام کو نکالے، اور یعنی وہ نکل جائیں گے. اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے. ہاں، ذمہ داری پوری نہیں کرے. بالکل، بہت بہت شکریہ میر عبدالرؤف مینگل صاحب کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ناظرین، آپ نے میر عبدالرؤف مینگل صاحب کی باتیں سنی، اور انہوں نے یہی کہا کہ یہ جو کرائسس ہیں، عوام جس مشکل میں ہے، اس میں اگر سیاسی پارٹیاں اور ان کی قیادت اپنا رول پلے کرے تو شاید حالات بہتر ہوں. قیوم بیدار کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.